السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میرے دوستوں، آج میں نے یہ تصور کیا، سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے اسلام اور شریعت کا ایک مسئلہ بیان کیا جائے جو ہم سبھی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور ہمارا اس سے کام لگتا ہے، اور یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی عدالت میں اس مسئلے کو پیش کر دوں۔ وہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یا کسی ایسے نیک کام کو کرنے کے لیے جس میں پاک ہونا شرط ہے، جس میں انسان مسلمان کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے، وہ مسئلہ ہے غسل کا، یعنی ناپاک سے پاک ہونے کا طریقہ، کہ جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو پاک کیسے ہونا چاہیے ایک مسلمان کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل میں ناپاکی سے جب نہانے ہم جاتے ہیں پاک ہونے کے لیے، تو ان میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے کہ منہ میں پانی ڈالنا، یعنی کلی کرنا، اس قدر کہ جیسے ہم عام دلوں میں غلالہ کرتے ہیں گرم پانی سے، یعنی وہ پانی حلق تک جانا چاہیے۔ اگر رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اس کا احتیاط کیا جائے گا، وہ بھی صرف رمضان شریف کے مہینے میں، باقی 11 مہینوں میں غلالہ حلق تک پانی جائے گا، پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے کہ ہمیں ناک میں پانی چڑھانا ہے، وہ بھی اوپر والی ہڈی تک۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ ہم پانی اس طرح اپنے جسم پر بہائیں کہ ہماری معلومات کے مطابق ایک بال کے برابر جسم کا حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ یہ ہو گئے 3 فرض جو غسل میں ہیں۔ اب ہم نہانے کا طریقہ، غسل کیسے کیا جائے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر نجاست یا گندگی یا ناپاکی لگی ہے، پہلے اسے صاف کیا جائے گا، پانی سے دھویا جائے گا۔ اگر ہمارے کپڑے میں نجاست اور گندگی لگی ہے، جس کپڑے کو ہم پہن کر نہانا چاہتے ہیں، اگر اس میں لگی ہے تو سب سے پہلے اس گندگی کو دھویا جائے، اس نجاست کو صاف کیا جائے دھل کر، اس کے بعد اس کپڑے کو پہن کر غسل کیا جائے۔ اور اگر نجاست کئی جگہ پر لگی ہے کپڑے میں، تو اس کپڑے کو اتار کر آپ باتھ روم میں یا غسل خانے میں ہیں تو آپ برہنہ یعنی ننگا ہو کر بھی نہا سکتے ہیں۔ شریعت اور اسلام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے طرف سے پانی ڈالا جائے گا۔ اب ایک مسئلہ جو ہمارے عوام میں، عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ لوگ نہانے کے بعد پھر سے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے جائیں یا قرآن پڑھنے جائیں۔ خاص کر جمعے کے دن یہ لوگوں میں ہے کہ جب نہاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وضو کرتے مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں۔ تو جنہوں نے غسل کر کے نہایا ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھایا، منہ میں کلی کیا اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی ڈال دیا ہے، تو اب ایسے لوگوں کو واپس وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا نہانا ہی ان کے وضو کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اب وضو کرتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ پانی کو ضائع کرنا ہے، جس کے لیے میرے نبی نے منع فرمایا کہ پانی کو ضائع مت کرو، کیونکہ یہ اللہ کی ایک بہت ہی بہترین نعمت ہے جو رب نے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، جب آپ نہا لیں، غسل کے طریقے سے آپ غسل کر لیں، تو اس کے بعد اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی نیک کام کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ آپ لوگ اپنے ذہن میں یاد کر لیں، یہ اسلام کا، شریعت کا بہت ہی اہم مسئلہ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔